की है, शायद माजी में ना देखी हो। जितनी क्लैरिटी हमारी मैसेजिंग में थी और जवाबन उनकी मैसेजिंग में थी, तो दैट वाज अनदर वेरी वेरी encouraging साइन। इस पे हमारी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म चीन जा रहे हैं तकरीबन और क़यादत से मिल रहे हैं, 2 साल के वक्फे के बाद ये इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसमें कुछ बड़े वाज़े पैगाम जाएं, और वो गए। हमारी तरफ से भी गए और उनकी तरफ से भी आए। जो उनके कोर इश्यूज़ हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं। जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, आप सब वाकिफ़ हैं। दोनों तरफ से उनका अयादा तजदीद वाज़े तौर पर हुई। इसके साथ साथ एक तासुर जो पाकिस्तान में उभर रहा था कि देखिए जी, सी पैक जो है वो तातुल का शिकार हो गया, वो गर्मजोशी नहीं रही, उस तासुर को दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हकीकत के बरक्स था। हकीकत के बरक्स था, लेकिन दूर करना ज़रूरी था, और वो हुआ। और उस पे वज़ीर आज़म ने कुछ ठोस फैसले किए जाने से पहले, मिसाल के तौर पर हमारी जो IPP की पेमेंट्स थी, उनमें कुछ ताख़ीर हो रही थी, तो उस पर एक फ़ैसला किया गया और वो वहाँ अदा की गई, और उसका उनसे शेयर किया गया, और उससे यकीनन वो परेशान हुए। हम सब परेशान हुए, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट वाज़ ए टारगेटेड टेररिस्ट अटैक, और जो नहीं चाहते कि हमारा ये जो मंसूबा आगे बढ़े, और जो स्पॉयलर्स हैं वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी जिस तरह पेशरफ्त हुई है और जो मैसेजिंग हुई है और जो कॉम्पनसेशन हुआ है, जो इजहार हुआ है, मैं समझता हूँ कि CPEC पे भी इंशाअल्लाह अब, और जो अब वज़ीर आज़म बता देंगे, जो आगे उनकी तरफ से जो इशारे मिले हैं, बड़ी मुस्बत चीज़ सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह चीन और पाकिस्तान में मुकम्मल, जिसे कहते हैं ना, सोच में मुताबिकत है, और कंसल्टेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, और उस पर भी वज़ीर आज़म की तफसीली गुफ्तगू भी हुई, और एक आगे का रूट मैप भी तय हो गया। मिसाल के तौर पर हमने तय कर लिया है कि इंशाअल्लाह मार्च में मैं एक मरतबा फिर इंशाअल्लाह चीन जाऊंगा, जिसमें अफ़गानिस्तान पर हमारी ख़ास तौर पर 2 नशिस्तें तो तय हो चुकी हैं। एक, जो पाकिस्तान के इनिशिएटिव से हमने एक प्लेटफॉर्म ऑफ द इमीडिएट नेबर्स बनाया है अफ़गानिस्तान का, जिसमें 6 हैं, उनकी नशिस्त होगी। और दूसरा, हमने फैसला किया है जो ट्राइलैटरल है बिटवीन चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसको असर नौ उसको फिर आगे लेके चला जाए, ताकि हम दोनों मिलकर देखें कि हम अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में, अमन में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करने में, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम आगे बढ़ें। और ट्रॉयका प्लस की अहमियत से भी आप वाकिफ़ हैं, तो उसका भी इम्कान मौजूद है। एंड इवन जो साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, और हमारा मसला कश्मीर है, उस पर भी जो क्लैरिटी मैंने देखी हिंदुस्तान के रवैये में, हिंदुस्तान, क्योंकि आपके इल्म में है कि कुछ अरसा प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने से पहले भी और उनके दौरे के दौरान भी, और वो भी बहुत अच्छे रहे, और फिर थिंक टैंक्स के साथ बड़ी अच्छी नशिस्त हुई उनके साथ, और वहाँ कम से कम 22 ऐसी स्टेट ओन्ड और प्राइवेट कंपनीज थी जिनके साथ जो दिलचस्पी रखती हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की, तो उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई। हमारे चेयरमैन CPEC खालिद मंसूर साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी हमारे हमरा थे, तो वो भी हमारी बड़ी अच्छी। और एक चीज़ जी, और वो 20 के करीब नशिस्तें हुई। इसके साथ जो एक हमने कोशिश की, जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा था, और प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी एक्सपर्टीज़ को समझते हुए आपसे रहनुमाई भी लेना चाह रहे थे, और अपने तासुरात भी आपसे शेयर करना चाह रहे थे। थैंक यू सर। असल में मेरा तो ये आइडिया था कि मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है जो कि मेरे साथ थी वहाँ, तो आपकी राय भी सुनना चाहता हूँ। आप कौन से एस्पेक्ट के ऊपर, जो चाइना की ये जो हमारा दौरा था, इसके ऊपर किस एस्पेक्ट के ऊपर आप एलैबोरेशन चाहते हैं, बातें चाहते हैं,
اور پھر ہم تھوڑی سے آئیڈیاز بھی باؤنس کریں آپ کے ساتھ کہ جدھر آج پاکستان پلیسڈ ہے اور جو ایک پورا دنیا کے اندر ایک نقشہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے کہ جب ہم دنیا کا جو پولیٹیکل میپ ہے، جب 2 سال پہلے چائنا گیا تھا تب سے اور اب کے بیچ میں دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آئی ہیں، تو اس لیے یہ دورہ اس کانٹیکس کے اندر بڑا ریلیونٹ تھا۔ سب سے پہلے ایک تو وہ جو کووڈ سے جس طرح پاکستان کوپ کیا اور نکلا اور جس طرح ہم نارملسی کی طرف گئے، تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی۔ دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا کہ پاکستان، اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو، اور اس کی اس کانٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جو اس باری ہمیں جس طرح کی جو سپورٹ آفر کی، اور وہ اب ٹرانسلیٹ ہوگی اسپیسیفک پروجیکٹس کے اوپر، کیونکہ ان کی میں نے جو جتنا بھی چائنا پاکستان کی اسٹڈی کی ہے، میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ ان سب سے زیادہ اسٹرانگ اس ٹرپ کے بعد ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی اسپیکٹ کے اوپر، کوئی انکوائری۔ ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے، بیکاز آپ سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں، اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ اور اسپیسیفکلی میں صرف افغانستان کا یہ کہہ دوں کہ افغانستان کا تقریباً سب کا کنسنسس بن چکا ہے، یورپینز کا، ساری افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا، سب کا اس وقت کنسنسس ہے کہ ان کو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو ڈی فریز کرنا چاہیے۔ یہ سب کا، سوائے امریکہ کا، اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا۔ افغانستان کا اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے، لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ رشیا، چائنا، جن سے بھی ہم ملے ہیں، ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے انٹو کیوس۔ تو اس میں جو ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی، پہلے تو شروع میں بڑے گارڈڈ تھے جب طالبان کا، کیونکہ ایکچولی سب ہی شوق میں تھے، لیکن آہستہ آہستہ سارے اس پوزیشن کے اوپر آ گئے جو ہماری پہلے دن سے تھی۔ سن رہے ہیں 2014-15 سے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے۔ آپ نے، میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے آئی تھنک نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی، آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے، فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اب جلدی ان چھٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے۔ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اعلیٰ سطحی، اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں۔ آپ نے 3 مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں، سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس، تو میں یہاں ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی، آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا۔ اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں گوادر کا نقصان ہوا، اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیرف کے ایشو پہ نا 2 سال ہم نے گنوا دیے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کو بتا، دیکھیں آپ ریئلائز کریں کہ 2019 کے بعد کووڈ آ گئی، چائنا بند ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری 2 سال کے بعد ہوئی، تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پاور پلانٹس، ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے، سائنو شور نے کرنا تھا، تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد، کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر، اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں
सेटलमेंट करनी थी उनसे, क्योंकि वो अभी उनकी सेटलमेंट नहीं हुई, तो वो इस ट्रिप के ऊपर पहली दफ़ा मौका मिला उनकी, और जब तक उनकी लीडरशिप उसके ऊपर नॉड नहीं देती, नीचे कोई चीज़, आपको पता है उनका जो सिस्टम है जैसा, वो मूव नहीं करती चीज़ें। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं परसू करने के लिए, लेकिन जब तक वहाँ लीडरशिप की मीटिंग नहीं होनी, उन्होंने, आपको पता है ना कि प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तान आना था, तो उन्होंने अपनी ट्रिप आगे डिले की, तो उस ट्रिप के ऊपर वो जो चीज़ें होनी थी वो अनफॉर्चुनेटली डिले होके अब जाके सारी बातें हुई हैं। दूसरी मैं एक छोटी सी बात, आई जस्ट टेक 1 मिनट, कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये हमेशा स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं। चीन में जो स्पेशल जोन्स बने हैं वो हर चीज़ उन्होंने हाथ में लेके सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करके फिर इन्वेस्टर से कहा कि अब आ जाएं। हमने आज तक रशकई हमसे फुली फंक्शनल नहीं हो सके, तो अगर इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए, अपने साथियों से कहें कि उसको फेडरल प्रॉपर्टी करार दे के हर इम्यूनिटी वहाँ पहुँचाई जाए ताकि काम शुरू हो सके उस पर। इम्तियाज़, ये हम कर नहीं सकते 18th अमेंडमेंट के बाद। मैं आपसे बिल्कुल, सिर्फ ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इशू नहीं है, या 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। तो अब मैं आपको इसकी आगे भी डिटेल्स दे सकता हूँ कि क्या अब सिंध के अंदर गंदम किस कीमत पर बिक रही है और पंजाब में किस कीमत पर बिक रही है। ये होना तो नहीं चाहिए, मुल्क में एक ही कीमत में गंदम बिकनी चाहिए। उसके बड़े डिसएडवांटेज है, वहाँ से इधर से उधर चली जाती है गंदम, एक सूबे से दूसरे में जो शॉर्टेजेस हो जाते हैं कीमतें ऊपर। ये यूरिया के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हैं, अब यूरिया वहाँ से सिंध के अंदर हमें वो पता ही नहीं है कि उन्होंने किधर होल्ड किया हुआ है। सो ये इसमें कई इश्यूज़ हैं 18th अमेंडमेंट में कि मुल्क के जो फैसले होने चाहिए। और आप बिल्कुल, आपने ठीक एग्जांपल दी चाइना की। लेकिन चाइना का सबसे बड़ा इशू जो उनकी एडवांटेज है कि वहाँ उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो जब एक फ़ैसला हो जाता है तो वो फिर इम्प्लीमेंट होता है। हमारे जो हमने अभी हर चीज़ में देखा, SMEs के अंदर देखा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखा, वो पहले सेंटर से और होता है, फिर प्रोविंस के अंदर। जो भी चाइनीज़ बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स हुए हैं वो सिनर्जी नहीं है सेंटर के अंदर और प्रोविंसेस में, और स्पेशली वो प्रोविंस जिसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ऑलमोस्ट महीने में 2-2 दफ़ा मीटिंग्स ली हैं कि ये जो बात आपकी सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है, हमें हेल्प की है, कनेक्टिविटी में उन्होंने हमें हेल्प कर दी है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं ये तो हमारे लिए एक किस्म से वो फ्रूट जो असल फ्रूट तो अब मिलेगा ना, रबर मीट्स द रोड तो अब है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको एक किस्म से ऑपरेशनलाइज करें और यहाँ इंडस्ट्री लेके आएँ। तो PM ने जो डिसीजन लिए हैं, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल वो सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हमने इनको ऑटोनमस बनाने की कोशिश की है कि हर चीज़ जो है, हर फैसला जो है वो जोनी के अंदर हो जाए, ये 10-10 एजेंसीज ना हो जाए। फैसलाबाद हो गया, राशाकाई हो गया, धाबेजी वगैरह। तो इंशाल्लाह ये अब इस वक्त जो रजीम है उसके बीच में हमने ये भी कहा है कि जब ये चाइनीज़, और आपके पास हमारे पास खालिद मंसूर साहब हैं जो कि चाइना को 30 साल से जानते हैं, कि जो इन्वेस्टर जब आएगा तो ये उसके साथ किसी न किसी को लगा देंगे, ताकि ये नहीं होगा कि वो दर ठोकरें खाता फिरेगा। 1 पर्सन 1 इन्वेस्टर, उससे ये होगा कि वो उनकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करेंगे। प्रोसेस सारा इसलिए रुक गया, CPEC का इसलिए हो गया कि चाइनीज़ आपकी गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन हमें को दे सके कि क्या हकीकत क्या है, कि वो रिजॉल्व हो गया है, क्या इशू है? ये सर बता दें, जो ये तासर मोहित आपने दिया ना कि CPEC स्लो हो गया, उसमें मैं सिर्फ ये फिगर्स कुछ दे दें आपको कि ये जो पहले इसलिए स्लो नहीं हुआ कि वर्किंग ग्रुप पहले 7 थे, अब 11 हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो थे 2018 तक 10 हुए थे, अब 9 3.5 साल में हो गए हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए थे 2018 तक वो 2 हैं, अब 3.5 साल में 7 मुकम्मल हो गए हैं। रोड जो कंस्ट्रक्शन हुई वो 415 किलोमीटर हुई थी पिछले 2018 तक। इन 3.5 सालों में 453 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल हुए हैं। जो US 3.97 बिलियन डॉलर थे 2018 तक इन्वेस्टमेंट, अब तकरीबन 3.45 बिलियन इन 3.5 सालों में हुई है। और जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो 2018 तक टोटल जो थे वो 17 थे, अब 3
نئے پروجیکٹس اور ابھی جو ہم کر کے آئے ہیں 20 اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. پاور جنریشن لاسٹ میں بتا دوں کہ 3340 میگا واٹ تھی. ان 3.5 سالوں میں 5864 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آئی ہے. اور ٹرانسمیشن لائن 2018 تک 1 میٹر بھی جو ہے وہ نہیں پڑی تھی. اب تقریباً 880 کلومیٹر کی نئی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ڈلی ہے. تو جسٹ اے کمپیریزن. ہمیں جو 3 سال میں پرابلم آئی ہے نا وہ یہ کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک اس کا کنیکشن نیشنل انٹرسٹ سے چلا گیا. یہ جو دو کنیکٹ ہوتا ہے نا، مثلا آپ کو سب کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، ایکسپورٹس ہیں، فورن انویسٹمنٹ ہے یا امپورٹ سبسٹیوشن جو ویلتھ کریٹ کرتا ہے ملک میں. وہ ایکچولی وہ ڈیوورس ہو چکا ہے سسٹم، ایک ایسا نکل چکا ہے کہ وہ اب جدھر بھی دنیا میں انہوں نے ترقی کی اور ویلتھ کریٹ کی ہے، انہوں نے سارے ملک نے زور لگا کے ویلتھ کریٹ کی ایکسپورٹس کے ذریعے. ہمارا اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس میں کہ کئی جگہ آپ کے ایکسپورٹر کو جس چیز سے فائدہ ہونا ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے یا باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جیسے ابھی مجھے فیصل آباد میں چیمبر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا کپڑوں کا انویسٹر ہے زارا، تو ان کا ہیڈ وہ اسپین میں وہ آنا چاہتا تھا پاکستان، تو بجائے وہ آن لائن اس سے ویزے پہ اپلائی کیا تو ایمبسی نے اس کے سی او کو کہا نہیں آپ ادھر آ کے پہلے وہ کریں گے. سو ان ادر ورڈس کہ جو کوریلیشن ہے بٹوین نیشنل انٹرسٹ اور جو ورکنگ آف دا گورنمنٹ ہے اس کو الائن کرنا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. اور وہ ایگزیکٹلی اسپیشل اکنامک زونز میں یہ ہوا ہے کیونکہ ہمیں شروع میں یہی جو پرابلمز آئے، جس طرح کی مثلا کئی اسپیشل اکنامک زونز کے اندر زمین وہ ریل اسٹیٹ کی طرف چلی گئی، وہ اس کے اتنے ایگزوربیٹنٹ کاسٹ چلے گا کہ وہ فیکٹری اس نے لگائے گا تو پروفٹ کیسے لے گا. سو اینی وے وہ ہم کر رہے ہیں سارا ریگولر میٹنگز کر کے ان کو الائن کر رہے ہیں. جی آپ جب نومبر 2019 میں چین تشریف لائے تھے تو میں اس وقت پاکستان کی وہاں ایمبیسڈر تھی. پہلی بات تو یہ سر کہ بہت ہی بر وقت دورہ تھا اور بہت کامیاب دورہ تھا. بہت کلوزلی ہم لوگ جو چین میں رہے ہیں انہیں فالو کیا ہے اینڈ فیسیلیٹیشنس کیونکہ بڑی اچھی اس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی بہت اچھا آیا ہے اور روڈ میپ بھی بہت کلیئر آگے کا نظر آ رہا ہے. میرے کولیگز نے جو باتیں کی میں کمپلیٹلی ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، لیکن میں 2 کامنٹس کرنا چاہ رہی ہوں جو اس وزٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہم لوگوں کو بلایا کہ آگے کی جو ہماری ریلیشن شپ کی اورینٹیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے. مجھے پورا یقین ہے کہ اس وزٹ میں جو فیصلے ہوئے ہیں بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لوگوں کی باقی سب کی بھی بہت نظریں ہیں. آئی ایم شیور ان پہ فالو اپ بھی ہوگا اور پازیٹیو چیزیں نکلے گی. لیکن میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ ہمارا جو فرینڈشپ کا ایک بیس ہے، جو ڈاکیومنٹیشنز ہیں، وہ ہماری ایک ٹریٹی ہے 2005 کی جس کی مدت 2025 میں ختم ہو رہی ہے. میری گزارش یہ تھی کہ آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ اینی مور، آئی ایم شیور اس پہ گفتگو ہو رہی ہوگی، بحث ہو رہی ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ویژن ڈاکیومنٹ جو ہے وہ چین کے ساتھ مل کے بنائیں وچ شوڈ بی ویژن 2050 اینڈ بیونڈ. اور میں ویژن 2050 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 2049 میں چین کو بنے ہوئے 100 سال ہو جائیں گے اور ان کا جو 2nd ملینیم گول ہے وچ از دی ریجوینیشن آف چائنا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، وچ ان سمپل ورڈز مینس کہ وہ سب سے بڑا دنیا کا ملک بن کے ابھرے گا. لیکن 2050 کے درمیان اور یہاں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بہت سارے مسائل آئیں گے. جس طرح دنیا کا نقشہ چینج ہو رہا ہے، جیو اسٹریٹجک، جیو اکنامک، تو آئی تھنک ایک ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان مشکلات کو کس طرح عبور کرنا ہے اور 2050 میں تک کا ہمارا کیا ویژن ہے ریلیشن شپ کا اینڈ بیونڈ 2050. سو جو آپ کا نیکسٹ وزٹ ہو یا جب پریزیڈنٹ شی آئیں تو آئیں، مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. آلریڈی فارن آفس نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے اور کافی ڈاکیومنٹیشن ہے. And I'm sure all of us who've served in China would be very happy in our own little way to contribute. دوسری سر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس تک
بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں آئی ڈونٹ نو اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ صرف سی پیک پروجیکٹ پہ آ کے ہم تھوڑا سا کچھ رک سے جاتے ہیں. چین سی پیک سے باہر بھی بہت کچھ ہے, تو این ڈی آر سی کا پلاننگ کا فریم ورک ایگریمنٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے, دونوں گورنمنٹ ادارے ہیں, لیکن جو اصل انویسٹمنٹ ہے, جو اصل انویسٹرز ہیں وہ پروونسز میں ہیں. جو اصل انویسٹرز ہیں, جو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ یہاں لانے کو تیار ہیں, جو آلریڈی خالد منصور صاحب کے پاس بھی ہیں پروجیکٹس 15 بلین کے 12 بلین کے, جو بالکل پیسہ لے کے آپ کے پاس تیار بیٹھے ہیں آنے, جو این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں نہیں آتے, دے آر ابو اینڈ بیونڈ این ڈی آر سی. اور چائنیز گورنمنٹ بھی اب آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے وی ہیو آتھرائز دا پروونسز کہ وہ جائیں اور باہر انویسٹ کریں, ان کو اب یہ پرمیشنز مل چکی ہیں. اور چین کی ایک ایک پروونس کا جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان کے پورے جی ڈی پی سے 3-4 گنا زیادہ ہے. سو مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ سی پیک اتھارٹی بھی اور خاص طور پہ بی او آئی وہ این ڈی آر سی کے ایمبٹ سے, اس کی سیکیورٹی سے اور یہ لون اور گرانٹ کے پروجیکٹ سے نکل کے جو ریئلی بگ فش ہیں اور انویسٹرز ہیں انہیں وہ کرے. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کی بھی ان لوگوں سے ملاقات ہو, اس وزٹ میں نہیں ہو سکی بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم, بٹ آئی ڈو ہوپ کہ جو ریئل انویسٹرز وہاں ہیں ان سے ہم انگیج کریں گے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ, آئی ایگری ود مائی ویری سینئر ریسپیکٹ کالیگ امبیسڈر مسعود خالد صاحب کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ لے جائیں یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, تو اس میں آپ یہ بھی آپ پروونسز کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے آپ کے پاس فعال میکینزمز ہیں آف سسٹر پروونسز اینڈ سسٹر سٹیز, جس میں بلینز آف ڈالرز کی آپ کو انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اگر پروونسز کسی کو آنسریبل ہو کہ جی یہ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, سائن کر کے پتہ نہیں منو مٹی کے نیچے دبایا ہوا ہے, اسے نکالیے بیکاز اٹس اے ویری ویری افیکٹو پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور اس کا کوئی این ڈی آر سی سے تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے ایمبٹ میں ہی نہیں آتا. این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں صرف سی پیک پروجیکٹس آتے ہیں. سو آئی وڈ لائک ٹو سے کہ گو بیونڈ سی پیک, the relationship is much bigger. Thank you. میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے چائنا میں کہ جب اوپر سے ان کے سگنل آ جاتا ہے, جس طرح پریزیڈنٹ شی کی جو کمیونیکیٹ, وہ اس کا امپیکٹ بالکل ہی اور پڑ جاتا ہے, باقی بھی سب امینیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں پرابلمز آئے تھے سائنا شور سے, تو اس لیے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ 2 سال سے میٹنگ ہو نہیں رہی تھی وہ, اور جس طرح کا وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے یہ کووڈ کے اوپر, میں نے دنیا میں کہیں اس طرح کی دیکھا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اتنا اسٹرکٹ ہے وہاں, اور ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ وہ کتنا اس کو سیریسلی لیتے ہیں. 2 دفعہ تو ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے دن کے اندر کہ آپ نے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمیں یہ شاہ جی اور میں جب ہم وہ گیمز پہ گئے تو جو ہمیں سب سے اچھی چیز لگی کہ چائنا کے بعد صرف ایک ملک کو اپلاز ملا تھا, کوئی 70 پتہ نہیں, اور پاکستان کو سب سے زیادہ. کراؤڈ کے اندر اب اتنے زیادہ ملکوں کے اندر, کہ اس کا مطلب کہ کافی ڈیپ روٹیڈ ہماری ریلیشن شپ ہے. یہ وزٹ بہت اچھی رہی, اور ہمیں تو جوائنٹ کمیونٹی سے بھی یہ اندازہ ہوا تھا کہ وزٹ اچھی ہوئی. اور آپ نے جو کہا کہ آپ کی بڑی گہری باتیں ہوئی ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ, یہ بڑی اچھی خبر ہے, اس لیے کہ اس شہر میں ایک چیٹر تھا کہ دکان بند ہوئی ہے سی پیک پہ اور کچھ نہیں ہو رہا, چینی بہت ناراض ہیں. اور میں آپ کو یہ آئی سے دس ود اتھارٹی کہ ہم سے بھی لوگوں نے باتیں کی انکلوڈنگ چائنیز. اٹس گڈ کہ یور وزٹ ہیز ڈیمپنڈ دیٹ اسپرٹ کمپلیٹلی. اور میڈیا میں تو خیر جو بھی ہے, میڈیا کا میں یہاں بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, بٹ دیر آر پیپل ہو ہیو بین, جسے کہتے ہیں نا, مارکیٹنگ دس ہول تھیم. اس کے علاوہ بھی 2-3 تھیم مارکیٹ کرتے ہیں, ہر 2 مہینے کے بعد ایک تھیم آ جاتی ہے. امپلیمنٹیشن از ایبسلیوٹلی A1. آپ کی پرابلم میرا خیال ہے یہاں پر یہ ہے, آپ ایک ٹیم بنائیں, اپنے دفتر میں ٹیم بنائیں.
جو ویکلی بیسس کے اوپر ہر چیز کو مانیٹر کرے. اینڈ دے شوڈ بی شرپاز, آئی مین یو نو ناٹ سمپلی بیوروکریٹس بٹ پیپل ہو ہیو دی ابیلٹی ٹو ڈرائیو دی ایشو اینڈ ہیو دا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. تیسری چیز سر یہ جو ہے, جو ایکچولی دا مور امپورٹنٹ ایسپیکٹ, واٹ از آور اسٹریٹجک ڈائریکشن, یہ ہم سے چینی بھی پوچھتے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک ہماری جو ڈائریکشن فیوچر کا کہاں ہے, میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں, اور جو میری چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیئر ہے اس کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیئر ہے. سب سے ریلیشن شپ اپنی قائم کریں. ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے, لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائنڈ فیلڈ میں سے, اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے. گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی, اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, ٹیکس کلیکشن, ریونیو, سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں, یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائے. لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے, جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے, اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, ادھر پھنس جاتا ہے جا کے بل. پہلے تو بہت ہی مشکل تھا, بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے, سینٹ میں پھنس جاتا تھا, وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے. تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے, اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا, یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن, وہاں عجیب سینز نظر آ رہے تھے, ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. اسپین میں وہ بڑا برا حال تھا, پھر انگلینڈ میں. تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح, تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا, اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے, یہ لوگ جو مر رہے ہیں. میں ساروں سے یہ پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پس گیا, ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن. ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن, فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں, کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اتنی پریشر لے کے, وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے, لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر. سو نہ وہ انہوں نے جانیں بچائی, تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون. تو بیئرنگ ایوری تھنگ, ہندوستان کا حال دیکھ لیں, ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس میں پاکستان جس طرح آج پلیسڈ ہے, اگر یہ 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے. کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا, اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا؟ ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا بشکیک میں, میرے خیال میں 2 سال پہلے میٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی نا, تو بڑا میری اس سے لمبی میٹنگ ہوئی. اور جب اس نے ٹویٹ کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے کے لیے, تو میں نے اس کو ایک واپس ٹویٹ کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پھر میرے سے ٹیلی فون پہ ہماری کافی دیر بات ہوئی. تو بیسکلی وہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے, اس نے مجھے خاص کہا کہ ہم
रशिया के अंदर हमारा कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, और उसने कहा हमारे कोई 35 मिलियन मुसलमान हैं, और वो जो ये ट्रिप है इसमें ख़ास तौर पे एक जो मस्जिद है बड़ी, उनकी सबसे बड़ी मस्जिद है, उसमें उन्होंने कोई एक फंक्शन की हुई है। स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं जो कि 1980 में 82% थे जीडीपी का, अब वो 18% है जीडीपी का। सो वी हैव वेरी सीरियस इश्यूज सर। हम चाइना से इंगेज करने में हमारे लीडरशिप लेवल पर तो बयानात बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे हैं, और चाइनीज़ भी हमें बड़ा उनकी दोस्ती मैंने 10 साल से देखी है, और उसके बाद भी जाता रहा हूँ, पेंडेमिक में नहीं गया हूँ। तो लेकिन हमें जो है वो हमारे किसी मिनिस्ट्री में आपको इंटरप्रेटर्स नहीं मिलेगा, कहीं पर चाइना के नॉलेज सिविलाइजेशनल जो उनकी नॉलेज है, अक्सर लोगों को पाकिस्तान में ये है कि चाइना की जो एडवांटेज है वो उनकी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है और पार्टी स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअली इट इज़ मच बियॉन्ड दैट, इट इज़ चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो कहते हैं, जो कहते हैं कि वो एक माइंड सेट है, एक कल्चरल पैराडाइम है। We need to understand, we need to study, we need to learn from them. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमारे इतने अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरा तो मोनोलॉग हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता। तो बस वो हम जो है किसी इस पर तवज्जो हमारी थोड़ी सी कम ना। अब फॉरेन ऑफिस से ही अब देख लें कि ज़्यादातर जो प्राइज्ड आपकी पोस्टिंग्स होंगी वो या यूरोप हो, अमेरिका होगा। हमारी सारी बिजनेसेस देख लें, एक्सपोर्ट्स या आधी अमेरिका और आधी उधर हैं यूरोप में, तो सारी हमारी ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स हमारे एलीट सारी वहाँ जाती है, तो कनेक्शंस चाइना के साथ तो नहीं है। और गवर्नमेंट कनेक्शंस का ये नहीं मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के भी कनेक्शंस हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये जो हमने अभी भी कोशिश की, और यहाँ इस बारी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बिठाए हुए थे जूम के ऊपर, ताकि और प्राइवेट सेक्टर से ही इस बारी ज़्यादातर तो आपकी प्राइवेट सेक्टर के साथ ही हुआ था, प्राइवेट थे। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए चाइना की जो मैं समझाऊँ ना, कि उन्होंने जो बड़ी यूनिक चीज़ की है कि हम डेमोक्रेसी को, इसलिए डेमोक्रेसी बादशाह से आगे निकल गई क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ है, उसमें मेरिटोक्रेसी है, और क्योंकि वोट लेनी होती है तो उसमें ऊपर से पैसा नीचे चला जाता है, सो इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। ये 3 खूबियाँ थी। तो इन्होंने तो वो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के बगैर ये चीज़ अचीव कर ली। यहाँ मेरिटोक्रेसी है, इधर रूल ऑफ लॉ इन द सेंस कि जो शी जिनपिंग की मैंने वहाँ पता चलवाया, जो सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी की रीज़न है, उसने कोई 400 टॉप मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को उसने उनका इंतखाब किया है। वो लोग वहाँ ख़ुद बताते हैं कि उसकी मेन जो उसकी ग्राफ ऊपर गया वो उससे उसकी वजह से गया। और फिर जो इन्होंने गुर्बत कम की है, ये तो दुनिया में कोई इससे तो कोई यूनिक फिनोमेना है ही नहीं है। तो ये जो उन्होंने अचीव किया है, बस से मैंने जो लास्ट टाइम इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, इन्होंने हमें हेडक्वार्टर्स बुलाया, मीटिंग्स की, जब उन्होंने लोगों से समझाया इनका सिस्टम मेरिटोक्रेसी का कि कैसे इनके वो सारा सिस्टम वर्क करता है कि ऊपर इनका बेस्ट टैलेंट लाने के लिए, बड़ा रिमार्केबल है। एक और पॉइंट जो है सर, ये 2 साल के बाद आपका विजिट हुआ जो बहुत अहम था, आपकी कॉन्वर्सेशन एट द लीडरशिप लेवल हुई, लेकिन चीन में एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि हर लेवल पे कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत है। फॉरेन ऑफिस की डीप कॉन्वर्सेशंस चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ रेगुलरली होनी चाहिए, होती रही हैं, लेकिन ये कोविड की वजह से मसले हैं। बीच में हमें ये भी कुछ थिंक टैंक्स वगैरह ने कहा और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, जो हिंदुस्तान के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं, अमेरिका के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशंस नहीं हो सकी। तो ये रेगुलर कॉन्वर्सेशंस जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं एट ऑल लेवल्स। थैंक यू। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद थे, साबिक सफारतकारों और आलमी उमूर के माहिरीन से बात कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया गया कि दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल था। कोविड से निमटने पर चीन ने सराहा, आज दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब इसी पोजीशन पर हैं जो हमारी थी।